اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القلب ثلاثة انواع قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبى وقلب مشغول بالمولا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ القلب ثلاثة انواع، دل کی تین قسمیں ہیں۔ انسان کے اندر جو دل ہے اس دل کی تین قسمیں ہیں۔ قلب مشغول بالدنیا، ایک دل ایسا ہے جو دنیا کے ساتھ مشغول ہے، اس کا ہم و غم کیا ہے؟ دنیا ہے، یعنی دنیا کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں۔ وقلب مشغول بالعقبہ، اور ایک دل ہے جو عقبہ آخرت کے غور فکر کرتے ہیں، اس کا ہم و غم آخرت ہے اور اس کی فکر آخرت ہے۔ وقلب مشغول بالمولا، اور ایک دل ہے جو اس کا ہم غم مولا کی خوشنودی ہے، یعنی خدا کی خوشنودی ہے، خدا کو پانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا دے رہے؟ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ دل جو دنیا کے ساتھ مشغول ہے، اس کا ہم غم دنیا ہے، کہتے ہیں اما القلب المشغول بالدنیا، وہ دل جو دنیا کے ساتھ مشغول ہے، اس کا فکر دنیا ہے، فلہ الشدۃ والبلاء، اس کے لیے شدت اور بلا ہے، مصیبت ہے۔ یعنی اگر فکر انسانی، قلب انسانی دنیا کے ساتھ مشغول ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ مصیبت ہیں، بلائیں ہیں۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْعُقْبَى، اور وہ دل جو عقبہ کے ساتھ مشغول ہے، اس کا مقصد قیامت کو حاصل کرنا ہے، جنت حاصل کرنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو فلاح الدرجات العلا، اس دل کے لیے، اس انسان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں۔ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْمَوْلَى، اور وہ دل جو مولا کے ساتھ مشغول ہے، یعنی اس کا ہم غم، اس کی فکر خداوند عالم کی خوشنودی ہے، فلاح الدنیا والعقبى والمولا، اس کے لیے دنیا بھی ہے اور عقبہ بھی ہے، آخرت بھی ہے، والمولا، اور اللہ کی خوشنودی بھی اس کو حاصل ہوگی۔ اسی حساب سے، عبادت کے حساب سے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان قوما عبد اللہ رغبتاً، ایک قوم ایسی ہے عبد اللہ رغبتاً، وہ رغبت کے حساب سے، یعنی جنت کی رغبت میں، جنت کی اشتیاق میں وہ عبادت کرتے ہیں، تو فتلک عبادت التجار، ان کی عبادت تاجروں والی عبادت ہے، یعنی وہ سودا کرتے ہیں، اپنے عبادت کے بدلے میں جنت کو خرید لیتے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، اور ایک قوم ایسی ہے جو خوف میں، عذاب الہی کے خوف میں، جہنم کے خوف میں وہ عبادت کرتے ہیں، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، ان کی عبادت کیا ہے؟ غلاموں والی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، اور ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی شکر میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھ کے عبادت کرتے ہیں، تو فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، ان کی عبادت یعنی احرار کی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی مناجات میں اس طرح دعا فرمائی کہ الہی ما عبدتک خوفا من عقابک، پروردگار میں آپ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا ہوں، ولا رغبتا فی ثوابک، اور نہ ثواب کی طمع میں، لالچ میں عبادت کرتا ہوں۔ تو مولا سے پوچھا گیا کہ آپ کس جہاد سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو خود مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادِ فَعَبَدْتُكَ،
اور میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ آپ عبادت کے لائق ہے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں خدا کی خوشنودی کے لیے اور صرف خدا کے لیے عبادت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم وزد وبارک علی رسول